بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ایک شخص نے ایک غریب بے سہارا عورت کی مدد کی تو اللہ نے اسے کیسا انعام دیا۔ دوستو، ابو نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور روتا بلکتا تڑپتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں چلتے چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین حضرت محمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نفل نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی عظیم مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا کہ اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو، یعنی کہ بیچو، اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے اور پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی کو فروخت کیا، یعنی کہ بیچ دیا، اور اس سے حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں کچھ قبول فرما لیجئے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی مزدورے کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اسے راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت کو دیکھا روتے ہوئے، جس کے پاس ہی اس کا ایک بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور میرے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، لہٰذا پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے اس بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کا جو بیٹا تھا، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ لیکن گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک اعلان کرنے والا دیکھا، جو کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے اس سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا کہ تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے، میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا، تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تمہارے باپ کا مال ہے، تمہارا مال ہے جو کہ تمہارے باپ نے بطور امانت رکھا تھا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میرا کاروبار بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ میں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ کر دیا کرتا تھا، دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ اللہ پاک کے فضل و عطا سے کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا
کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ اعلان کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہوں ثواب تولے جائیں۔ کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے، تو جو گناہوں والا پلڑا تھا وہ بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے، جو کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تو تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر ہزار درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا رنگ چڑھا ہوا تھا، یعنی کہ جو میرے اندر دکھاوا پیدا ہو گیا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری ہی تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی، میرا چھٹکارا کیسے ہوگا؟ اعلان کرنے والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی؟ اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ تھا۔ اعلان کرنے والے نے پھر سے پوچھا، ہے اس کا اور کوئی عمل؟ تو فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ تو اعلان کرنے والے نے پوچھا، وہ کیا؟ تو کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ تو اعلان کرنے والے نے پوچھا، ہے کوئی اور باقی عمل اس انسان کا؟ تو فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے، جو کہ پراٹھا لیتے ہوئے اس بچے کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھا گیا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ اعلان کرنے والا بول اٹھا کہ یہ شخص نجات پا گیا ہے، چھٹکارا پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کو سن کر آپ کو ضرور یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں دے تو بنا کسی دکھاوے کے، بنا کسی ریاکاری کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر، اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔